روحانی دعائیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام روحانی دعائیں میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ روحانی دعائیں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ دعاؤں سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے درود شریف دعا اور دعا کا مؤثر ذریعہ، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب۔ تو آئیے ناظرین آپ اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ جی پروفیسر صاحب، دعا کا جو ہے مؤثر ذریعہ کیا ہے، اور خاص کر کے درود شریف کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز سامعین، یہ آیت شریفہ سورہ احزاب کی 56ویں آیت ہے۔ اس آیت شریف کا نام ہے آیت صلاۃ و سلام، کیونکہ قرآن مجید کی مخصوص آیتوں کا نام ہے، جیسے آیت میثاق ہے، آیت دین ہے، اس طرح سے اس آیت شریف کا نام آیت صلاۃ و سلام ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ نذرانہ پیش کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بہت خوش نظر آ رہے تھے، چہرے انور پہ خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے ادباً عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم آج آپ کے چہرے انور پر تبسم ہے اور بہت مسو نظر آ رہے ہیں، کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے، مجھ سے جبرائیل نے کہا کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جب ایک امتی آپ پر ایک مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجے گا، درود بھیجے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں اور 10 سلام بھیجے گا۔ تو اسی لیے میں بہت خوش ہوں کہ اس میں امتی کی اس میں ترقی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی بشارت ہے۔ ناظرین کرام، درود السلام ایک ایسا مؤثر ذریعہ ہے۔ ایک تو یہ خود دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اللہم صلی علی سیدنا، جب بھی کہتے ہیں اے اللہ صلاۃ بھیجیے، سلام بھیجیے آپ کے اوپر، جیسا کہ آپ کا جو ہے مرتبہ ہے، مقام ہے، تو اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ اے بندو کہ میں اور میرے فرشتے نبی پر صلاۃ سلام بھیجتے ہیں، تم بھی صلاۃ سلام بھیج کر اپنے مراتب اور درجات کو بلند فرما لو۔ جب اللہ کا یہ حکم آیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر صلاۃ بھیجو، بڑے ادب سے محبت سے ان کی خدمت میں سلام بھیجو۔ اب دیکھیے حضرت آدم السلام کی بھی تعظیم کروائی گئی، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ تعظیم صرف ایک ہی مرتبہ کروائی گئی۔ سارے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے آدم کی تعظیم میں سجدہ کرو، جھک جاؤ، تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس تکبر کیا اور دربار سے دھتکار دیا گیا۔ تو یہ صرف ایک ہی مرتبہ کی تعظیم تھی۔ اور دوسرے انبیاء کی شان میں رب نے فرمایا سلام علی نوح، سلام علی الیاسین، سلام، اس طرح کے انبیاء کی خدمت نے یہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سلام فرمایا۔ جب بات اپنے حبیب کی آئی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ بھیجتے ہیں۔ اے مومنو تم بھی صلاۃ اور سلام بھیجو نبی کے پر۔ جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ تو آپ سکھا دیے کہ آپ کی خدمت میں آپ پر سلام کیسا بھیجنا، کیونکہ اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ حکم رب کی طرف سے آیا کہ صلاۃ بھیجنے کا، تو آپ نے درود ابراہیم سکھایا صحابہ کو۔ درود ابراہیم کیا ہے؟ درود ابراہیم، اور اس میں بہت سارے معلومات، بہت سارے اشکال کا ہم انشاءاللہ اجزالہ کریں گے۔ درود ابراہیم یہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے جو صرف اور صرف نماز میں پڑھا جائے۔ مگر بعض لوگوں کا اصرار، غلط اصرار یہ ہے کہ درود کا مطلب ہے صرف درود ابراہیم پڑھنا، چاہے وہ نماز میں پڑھو یا نماز کے
باہر پڑھیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر، اور ہم نہیں علماء کہتے ہیں، اور خاص طور پر علامہ مفتی احمد یار خان اپنی کتاب مرآت المناجم میں فرمایا کہ درود ابراہیم صحیح صرف نماز میں ہے. کیوں کہ درود ابراہیم اگر ہم پڑھیں گے نماز میں تو اس میں سلام بھی آ گیا پہلے اور صلاۃ بھی آ گیا، اور رب تعالیٰ کیا حکم ہے، صلو علیہ صلو علیہ وسلم، اے مومنو نبی پر صلاۃ بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. تو اب نماز میں اگر درود ابراہیم پڑھیں گے تو سلام تو پہلے کر لیے، اب اس کے بعد اللہم صلی علی محمد، کیا یہ صلاۃ ہے، تو یہ سلام بھی ہوگا اور صلاۃ بھی ہوگا. مگر بعض جو ہے جن کو علم کم ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف یہ درود سکھایا ہے، مگر کب پڑھنے کے لیے، نماز میں پڑھنے کے لیے، کہ ہم تو نماز میں سلام آپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں. اب صلاۃ کا حکم آیا ہے تو اس کے سوال، یہ جواب، اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا اچھا تم یہ درود پڑھو اللہم صلی علی محمد. تو نماز میں یہ درود پڑھیں گے تو سلام بھی آ گیا اور صلاۃ بھی. اچھا اگر آپ نماز کے باہر پڑھیں گے، کیونکہ درود کے لیے وقت، زمان اور مکان کی قید نہیں ہے، جب چاہے جتنا چاہے آپ جہاں چاہے پڑھ سکتے. تو یہ درود کو اگر نماز کے باہر پڑھیں گے، جیسا کہ بعض جماعت والوں کا اصرار ہے کہ درود ابراہیمی درود ہے بس، باقی کوئی درود نہیں پڑھنا، جبکہ غلط ہے. علامہ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ نماز کے باہر اگر یہ درود پڑھا جائے تو نامکمل ہے. کیوں کہ اگر یہ پڑھے درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد تو صرف صلاۃ پر عمل ہو رہا، سلام پہ کہاں ہو رہا. تو اسی لیے درود ابراہیم نماز میں پڑھنا، اور نماز کے باہر اگر پڑھے تو اگرچہ کہ درود چھوٹا ہوگا مگر کمال کو پہنچیں گا. کیوں؟ اس میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے. کون سا درود؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد بارک وسلم. اس میں صلاۃ بھی ہے، سلام بھی ہے. تو ہم ناظرین، اس کئی لوگ ہم کو پوچھے کہ ہم درود ابراہیم پڑھتے، اور لوگ کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کہ اور درود پڑھنا غلط ہے. ان کے لیے ہم علماء کے لیے بھی یہ بات وضاحت کر دے رہے ہیں، اور عوام الناس کے لیے بھی، کہ درود ابراہیم صرف نماز کی حد تک ہے. اگر درود ابراہیم اگر پڑھنا ہے تو نماز میں پڑھنا. اس کے علاوہ جو باہر درود پڑھیں گے تو صرف اگر درود ابراہیم پڑھیں گے تو وہ درود نامکمل ہوں گا. اور یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم کی تعظیم کروائی، مگر اس تعظیم میں اللہ تعالیٰ خود داخل نہیں تھا. اور دوسرے معاملے میں بھی ہوئے، مگر ایک ایسا عمل ہے، کسی معاملے میں اللہ نماز پڑھو بولتا، نماز پڑھتا نہیں. اللہ روزہ رکھو بولتا، روزہ رکھتا نہیں. اللہ حج کرو بولتا، اللہ حج کرتا نہیں. مگر ایک عمل ایسا ہے جو اللہ خود بھی کرتا اور فرشتے خود بھی کرتے، اور ایک ہی عمل ہے جس میں بندے اللہ کے ساتھ ہوتے. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ درود ہے، کہ اللہ بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور مومنوں کو حکم دیا ان اللہ و ملائکتہ. اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ دعا، اب ہم پوائنٹ پہ آ رہے ہیں کہ ایک شخص آیا آ کے جو ہے فوری دعا شروع کر دیا، یا اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ایسا شروع کر دیا. اس کے بلا بابا تمہاری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، تم کو چاہیے کہ پہلے اہل اللہ کی حمد ثنا فرمائے الحمدللہ رب العالمین، پھر اپنے نبی پر درود بھیجے، پھر اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے، پھر اللہ سے مانگے تو دعا قبول ہوگی، ہر چیز اللہ لیں گا. چنانچہ ان کو بولے جاؤ پھر ایسا کرو. اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، آ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھے، درود شریف پڑھے، پڑھنا تھا، حضور سن رہے تھے، بولے اب جو مانگنا مانگو. چونکہ وہ صاحبی جو صاحبی آئے پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، پھر درود پڑھے، اور فرمائے جو مانگنا مانگ لے، مل جائے گا. کیوں کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. تو اگر ہم دعا کے شروع میں درود اور دعا کے آخر میں درود پڑھے تو یہ دعا جو درودوں میں لپٹی ہوئی ہے جب جاتی ہے، کیوں کہ یہ خود اللہ کا عمل ہے، درود بھیجنا خود اللہ کا عمل. تو شان کریم کے خلاف ہے کہ اللہ اپنا درود تو قبول کر لے، درود تو لے لے، اور دعا کو نہ قبول، شان کریم کے خلاف ہے. تو اسی لیے درودوں میں لپٹی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اسی لیے اور پھر جو ہے اگر وقت ہو تو میں آگے بالکل. اور دیکھیے آپ کے گھر پہ ایک سائل آتا جو اللہ کے نام پہ کچھ دے، میں غریب ہوں، آپ کچھ نہیں تھے، آپ نہیں تھے، دو پہ نہیں تھے، اور سائل چلے گا. اس کے بعد سائل پھر آیا، بچے سلامت رہو، بیوی سلامت رہو، کیونکہ آپ کی دکھتی رکھ بیوی ہے، آپ کی دکھتی رکھ بچے ہے. تو آپ سے نہیں منگا انہیں، آپ کے بیوی کو، آپ کے بچوں کو دعا دیا تو آپ کے اس سے پیسے نکلے اور جا کے جلدی دے. تو علماء فرماتے ہیں بلا تجبیہ و بلا تمثیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور یہ درود کی برکت سے وہ سائل کی ہر دعا قبول کر لیتے ہیں. تو یہ ذریعہ ہے. تو دعا
یہ درود کیا ہے؟ وسیلہ ہے. درود جو ہے دعا کا جو ہے قبول کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. اسی لیے جب تک کہ دعاؤں میں آگے پیچھے درود نہ ہو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. تو ہم ناظرین کرام کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ روزانہ کم سے کم اپنے آقا کی خدمت میں 200 مرتبہ درود کا شریف کا نذرانہ بھیجا. ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بندگی کی علامت ہے, اور 200 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا یہ غلامی کا تحفہ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء کتابیں لکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, وعظ کرتے ہیں, وہ درود شریف نہیں پڑھتے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ سرکاری خدمت میں 3000 مرتبہ درود بھیجتے تھے. جب آپ کا نکاح ہوا تو نکاح کی تقریب ہوئی تو جو ہے وہ زفاف تھی, یعنی شب عروسی تھی, تو مصروفیت میں وہ درود کا نذرانہ نہیں. تو حضور فرمائے کیا ہم کو بھول گئے؟ آج آپ کا نذرانہ نہیں ہے حضور کا؟ بیوی کو طلاق دے دیے. بولے جس درود سے جس چیز سے درود سے غفلت ہو رہی ہے, اور میرے آقا ناراض نہیں ہوئے, ناز کرے کہ ابھی آج آپ کا درود. تو اسی لیے حضرت مطلب جو ہے خلیفہ حضرت خواجہ اجمیری آپ کے بیوی سے علیحدہ بننے میں, اور ایسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں کا طریقہ رہا کہ 11 ہزار مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھتے. اور جس کو جتنا درود کثرت سے پڑھنے کی توفیق ملی اور اتنا ہی بڑا ولی ہوا وہ. اور قیامت میں حدیث میں ہے انا اول الناس بی, کہ قیامت میں سب سے قریب مجھ سے وہ ہوں گا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا تھا. تو اسی لیے درود خود دعا بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ اور آگے بھی آئیں گی. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم کشمیر سری نگر سے. سوال کیجئے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا, جب ہم عورتیں گھر میں نماز پڑھتے ہیں, فرض نماز میں کیا تکبیر پڑھنا ضروری ہے؟ ہر نماز میں تکبیر جو پڑھتے ہیں ہم وہ ضروری ہے؟ ہر نماز میں تکبیر پڑھنا ضروری ہے جی فرض نماز میں. جی اور کوئی سوال؟ جی اور دوسرا سوال ہے, میری پوتی کا نام ہے حیا, مجھے جی وہ نام اس کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کشمیر سے کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں پونا سے بول رہی ہوں, منیرا خان. سوال کیجئے. اور میرا ایک ایسا ہے کہ میرے بچے کو نوکری روزی نہیں لگتی, اور لگی بھی تو تابڑ تو چھوٹ جاتی. ہم ایسا ایک کسی کے پاس پوچھے تو ان لوگ نے بتایا کہ آپ پر کچھ جادو ٹونا کرا ہوا ہے کر کے. اور 96 سے پرابلم میں نے اس کے پہلے بھی آپ کو قرض کے بارے میں فون کیا تھا, قرض بہت ہو گیا. اور ایک میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کو ایک خواب دکھا کل, وہ ہم لوگ سب بس میں جا رہے تھے بس میں, تو وہاں پہ بس میں ایسا ہم لوگ ایک اسٹاپ آگے اتر گئے اور میرے شوہر آگے چلے گئے, اور بعد میں انہوں نے ایک پانی کا لوٹا ان کے پیر کے پاس بھرا ہوا دیکھا. اتنا دیکھ کے آنکھ کھل گئی ان کی. دیکھیے یہ جو ہے خوابوں کی تعبیر کا تو پروگرام نہیں ہے, اور اس میں ہم اس طرح کا سوال بھی نہیں لے سکتے. ہم کوشش یہ کریں کہ آپ کے بیٹے کی نوکری کا جو معاملہ ہے وہ اس پہ ضرور جواب ہم لے لیں گے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم یہ تو درود ابراہیم آپ نے بتایا ہے, یہ نماز میں تو پڑھا جاتا ہے کہ ہم نماز کے بعد ہی پڑھ سکتے ہیں. جی بہت اچھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام روحانی دعائیں. روحانی دعائیں.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. रूहानी दुआएं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रूहानी दुआएं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर सैयद मुस्तफ़ा शरीफ साहब। प्रोफेसर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो हमारे पास सवाल आए थे वो हम ले लेते हैं। कश्मीर से पहला सवाल खातून ने किया था कि क्या हर नमाज में तकबीर पढ़ना ज़रूरी है? देखिए साहब, इंतखालात करते हैं। इंतखालात के माने अल्लाह अकबर, फिर सजदे में गए अल्लाह अकबर, फिर उठे अल्लाह अकबर। पूरी नमाज़ों में आपको तकबीर कहना ज़रूरी है। एक मरतबा तकबीर जो कहते हैं पहली रकात में करते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। फिर आप जब जाएंगे रुकू में अल्लाह अकबर बोलेंगे, फिर उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, फिर जाएंगे सजदे में अल्लाह अकबर, फिर उठेंगे अल्लाह अकबर, फिर जाएंगे सजदे में अल्लाह अकबर, फिर उठेंगे अल्लाह अकबर। एक रकात में हुई। इस तरह से हर रकात में इतनी मरतबा तकबीर कहना ज़रूरी है। और पहली तकबीर का नाम है तकबीर तहरीमा। इस वास्ते कहते हैं तहरीमा के तकबीर के साथ ही तमाम जायज़ चीज़ें हराम होते हैं। जैसे अब बात कर सकते हैं, हराम नहीं है ना, मगर नमाज के तकबीर बांधते ही सब चीज़ें हलाल चीज़ें जितने हलाल चीज़ें थी हराम होती है, इसीलिए इसका नाम है तकबीर तहरीमा। वो तकबीर जो हराम जो हलाल चीज़ों को भी हराम कर देती है, मतलब हाँ ये इसलिए तकबीर तहरीमा। उसके बाद कहते हैं इंतखालात कहते हैं, मतलब क़ियाम से रुकू में गए इंतखाल बोलते तो वो इंतखाल नहीं मर गए थे, वो इंतखाल नहीं। इंतखाल शिफ्टिंग फ्रॉम वन रुकन टू अनदर रुकन, यानी एक क़ियाम से रुकू में गए तो अल्लाह अकबर, फिर रुकू से उठे तो एक ही मरतबा एक अलग चीज़ है कि बजाय अल्लाह अकबर कहने के समी अल्लाहु लिमन हमिदा, क्या मतलब उसके तारीफ उसकी सुन ली, तारीफ सुन ली उसने जिसकी तारीफ की गई थी। ये मतलब अक्सर लोगों को ना समी अक्सर आइमा भी खींच कर पढ़ते समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं पढ़ना है, समी अल्लाहु लिमन हमिदहु है, समी अल्लाहु लिमन हमिदहु। तो पढ़ना कैसा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा के मतलब ये सुन लिया उस अल्लाह ने जिसकी तारीफ की गई थी। बस एक ही होता है ना समी अल्लाह, बाकी तमाम जो आप जो है अरकान में जो शिफ्टिंग हो रही उसको अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहना। और आखिर में जब बैठेंगे तो दुरूद इब्राहिम के साथ एक दुआ जो भी आदत पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम फिरेंगे, नमाज ख़त्म। यह है तो तकबीरात नमाज में पढ़ना ज़रूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन्होंने हालांकि हमारा मायने से
متعلق تو یہ پروگرام نہیں، لیکن پھر بھی ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. انہوں نے حیا کے معنی پوچھے ہیں. اب سب حیا کے معنی کیا ہے؟ ماڈیسٹی، شرم ہے کے معنی ہے. نام اگر حیا کے آگے پیچھے کوئی ہے تو اچھا ہے، ورنہ حیا کے معنی کیا ہے؟ لفظ تو اچھا ہے اور رکھ سکتے ہیں. حیا کے معنی جو ہے شعبہ، حدیث میں بھی الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. رکھ سکتے ہیں حیا، مگر آگے پیچھے کوئی لفظ نہ، ورنہ حیا بھی رکھتے ہیں. حیا کے معنی شرم اور ماڈیسٹی کے معنی ہے. نام اچھا ہے، عربی لفظ ہے. جی جی، بہت بہت شکریہ. مودی صاحب، پونے سے سوال آیا تھا، محترمہ نے کیا تھا کہ ان کے بیٹے کی، حالانکہ اس سے پہلے بھی سوال کر چکی ہیں غالباً، جیسے انہوں نے فرمایا کہ بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی ہے، نوکری لگتی ہے تو پھر چھوٹ جاتی ہے. 1996 سے یہ عمل جاری ہے. تو لوگوں نے کہا ہے، حالانکہ کسی عالم نے نہیں کہا، لوگوں نے ان سے کہا ہے کہ بیٹے پہ جادو کیا گیا ہے. کیا جواب دینا چاہیں گے؟ یہ سب یہ الزامات، یہ تساہل، تغافل اور سستی کا معاملہ سے. دیکھیے ایک اور قرآن شریف کی آیت ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، سن لیجیے آپ. وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. سن لیجیے آپ، اللہ اعلان ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے، شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے اور ساتھ اس کے چلتا پھرتا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذکر کی غفلت سے. اور نماز خود ذکر ہے. سب سے پہلی بات یہ، نماز بہترین ذکر ہے. اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے استغفار پڑھتے رہیں، 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہیں، لا حول پڑھتے رہیں، تو اس کی برکت سے آپ کی نہ صرف نوکری باقی رہیں گی بلکہ اس میں برکت ہوں گی. کیا آپ ایسا کر رہے ہیں؟ مگر ہم تو پوچھ نہیں سکتے. آپ تو اپنا بتا دیے کہ جادو ٹونا ہے، مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے سے پوچھئے کہ اس کے روز اور شب و روز کیسے ہیں، کب اٹھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، طہارت سے رہتا ہے، روزہ مطلب وہ نماز میں پابندی کرتا ہے، باوضو رہتا ہے. اگر یہ بچہ ایسا کرتا، اگر نہیں کرتا ہے تو کم سے کم اب کریں تو انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اللہ نے اپنے کرم سے یہ ذمہ لے لیا ہے کہ تمام جتنے زمین پہ چلنے والے ہیں، چاہے وہ انس ہو، جن ہو، جانور ہو، چوپائے ہو، پرند ہو، سب کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اب اگر رزق نہیں مل رہا ہے تو ہماری تساہل ہے، اس میں ہماری کوتاہی ہے. ذکر کی کمی ہے، ذکر کی عبادت جو عبادت ہم صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال کیا تھا بہن نے کہ درود کیا نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ درود شریف کی فضیلت کیا ہے، اس پر بھی میں سوال کرنے والا تھا. میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے کہ درود کی فضیلت کیا ہے، اس کے بعد ان کا جواب دے لیتے ہیں. پہلے آپ تو نام سنے ہوں گے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو فاؤنڈر ہے سلسلے مذہب شافعی کا، بہت بڑے بزرگ. تو ان کی وفات جب ہوئی تو ان کے دوست نے، حضرت عبداللہ بن حکم ان کے دوست نے، خواب میں دیکھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ مستند کتاب ہے، بہت مستند واقعہ ہے. تو فرمایا، انہوں نے عرض کیے کہ اے شافعی کیسی گزری؟ ان کا نام تو حضرت ادریس ہے مگر امام شافعی نام سمجھتے تھے. کیسی گزری؟ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو بولے اللہ نے ایسا معاملہ کیا، مجھے توقع نہیں تھی. مجھے دلہن کے جیسا سجایا گیا اور ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے جو ہے پروٹوکول میں مجھے جنت پہ لے آ گیا، اور راستے میں مجھ پر جنت کے پھول برسائے گئے، جیسا کہ ایک دلہن کے اوپر عرب میں دینار نچھاور کرتے ہیں، ایسے مجھ پر جنت کے پھول نرسائے گئے اور بہت ہی ریشمی خوبصورت لباس پہنایا گیا. تو میں پوچھا یہ سب کچھ میرے ساتھ یہ کس بات سے ہو رہا، ایسا کیا عمل ہے کہ جو ہے میرے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا؟ تو جواب آیا، اے شافعی تم نے اپنی کتاب میں ایک درود لکھا تھا، وہ درود کی برکت سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا. وہ درود ہم سنا دیتے ہیں ناظرین کو. وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ ذاکر و عدد ما غفل عن ذکرہ الغافل. حضرت عبداللہ بن حکم جو خواب جو دیکھے تھے، پوچھا کہ وہ درود کیا ہے جو آپ کو اتنا بڑا اعزاز دلایا؟ تو امام شافعی نے کہا یہ درود وہ ہے جو میں اپنی کتاب الرسالہ کتاب تھی، مشہور کتاب الرسالہ بھی ہے، میں نے اس کتاب میں یہ درود لکھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا. ان کی آنکھ کھلی، وہ صاحب کی جو خواب دیکھے آنکھ کھلی، فوری وہ کتاب جا کے دیکھے الرسالہ، تو وہ درود لکھا ہوا تھا وصلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون و عدد ما ذکر ما عدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون. یہ درود
وہ لکھا ہوا تھا. تو یہ فضیلت ہے درود کی. اور آپ کو جیسے ہمارے بہن نے ابھی اپنے بیٹے یا بھائی کے بارے میں کرا کہ جاب نہیں ملتا, کہ ہر مرض کی دوا درود شریف ہے, ہر حاجت کی دوا درود شریف ہے. اگر کسی کا کام نہیں بن رہا ہے, کوئی مشکل میں پڑے ہوا ہے اور کوئی تنگی سے نکلنا چاہتا ہے, تو یہ بھی روایت میں آیا ہے, بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ درود شریف ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ, ذاقت ہیلتی ادرکنی, میرے تمام جو ہے ہیلے, تمام کاروائیاں, تمام کوششیں ناکام ہوئی, یا رسول اللہ مجھے اب تھام لیجئے. تو اس کا کام ہوتا ہے 313 مرتبہ درود پڑھنا. اور پھر جب ہم مسجد میں جاتے تو بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, ہم جو ہے مساجد میں جاتے ہیں مگر درود نہیں پڑھتے, جبکہ احادیث میں آیا ہے کہ جب مسجد میں جائیں تو سب سے پہلے درود پڑھیں, جب مسجد سے نکلے سب سے پہلے درود پڑھیں, جب گھر میں آئے سب سے پہلے درود پڑھیں, مجلس میں بیٹھے درود پڑھیں. وہ مجلس وبال بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جس میں اللہ کی تعریف نہ ہو اور آپ پر درود نہ بھیجا جائے, اور وہ مجلس مبارک ہوتی ہے, ایک خوشبو اٹھتی ہے وہ مجلس جس میں درود پڑھا جاتا ہے, یا وہ شخص جب کوئی امتی درود پڑھتا ہے وہ خوشبو آتی ہے, کیا ہے, بولے فلاں امتی کا درود ہے, تو اس کو اٹھایا جاتا ہے اور رب کے دربار میں پہنچا جاتا ہے. اور فرشتے سیاحین بول کے ہیں, بعض فرشتے کام ہی ہے ان کا کہ جہاں کہیں درود بھیجتے ہیں ان کو لیتے ہیں اور سرکاری خدمت بھیجتے ہیں. ایک مرتبہ کوئی امتی درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 سلام بھیجتے ہیں, 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. ایک سلام کافی ہمارے لیے, بلکہ پوری کائنات کے لیے ایک سلام کافی ہے, ایک رحمت کافی ہے. چاہے جائے کہ درود پڑھنے والے پر اللہ کے 10 سلام آتے ہیں اور 10 رحمتیں اور 10 گناہ معاف. بتائیے اس سے بڑا کوئی آفر ہے؟ اور میں اگر آپ ٹائم دے تو ایک اور بات, خاص طور پر آپ فرماتے ہیں جمعے کے دن ایک ساعت ایسی ہے کہ جس دن کوئی دعا اس کی رد نہیں ہوتی. جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے, ایک ایسا ساعت ہے, ایک ایسا لمحہ ہے کہ جب جو دعا مانگے وہ قبول ہو جاتی ہے, وہ وقت کو چھپا لیا گیا. بعض کہتے ہیں خطبے کے دوران جب خطیب صاحب جب بیٹھتے ہیں انٹرول میں اس وقت, یا اذان ہوتی ہے اس وقت, یا خطیب کے خطبے کے وقت, بڑا مختلف بات. مگر ایک قوی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں ایک صحیح فرماتے ہیں نہیں یہ جو دعا کی قبولیت وقت ہے وہ عصر سے مغرب تک کے, عصر سے جمعہ کی عصر سے مغرب کا وقت دعا کی قبولیت وقت ہے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص عصر کی نماز کے بعد جمعہ کی عصر کے بعد مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجے گا, اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال گناہ معاف کر دے گا. ایک روایت میں 80 ہے, ایک روایت میں 100 ہے. تو اگر 100 پڑھ لیں تو اچھا ہی ہے, تو 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے خاص طور پر جمعہ کے روز, تو اللہ تعالیٰ 100 سال کے گناہ معاف. پھر سلام بھی ہے, رحمت بھی ہے. اب کون سا کام بگڑیں گے آپ کا, اب بتائیے. اور ہمارے محترمہ نے ایک اچھا سوال کیا کہ یہ غلط ہے کہ نماز میں ہی درود پڑھنا. نہیں, میں بتانا کہ نماز کے بعد بھی آج بھی حیدرآباد میں میں ملا ہوں, ایک ایسا نوجوان ہے جو روزانہ 10,000 مرتبہ درود پڑھتا. کتنے مرتبہ؟ 10,000. ایسے نوجوان میں ملاقات ہوئی. اب بتائیے, سرکار کی شفاعت, سرکار کی درود کی خدمت میں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی اور سرکار کا دیدار نصیب ہوں گا, چہرے پہ نور نصیب ہوں گا, دل میں اطمینان ہوں گا. اور آپ کو معلوم ہے افضل ذکر سب ذکروں میں, علماء کہتے ہیں سب ذکر میں افضل ذکر کون سا ہے؟ سب کو لا الہ الا انت اور لا الہ الا انت. مجھے سب میں افضل ذکر وہ جو اللہ کا ذکر ہے. کون سا ذکر؟ اللہ کا. اللہ کا ذکر, نبی پہ درود بھیجنا ہے. اللہ کو ذکر نہیں کرتا, نبی پہ درود بھیجنا. تو یہ ذکر اب کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ خود اس کو ذکر کرتا ہے, اسی لیے علماء کہتے ہیں درود شریف سب ذکر میں افضل ذکر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خود ہی اللہ کا ذکر ہے. ان اللہ و ملائکۃ. تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں, فرشتوں کی جو اس میں وہ ہوتی ہے. تو یہ درود شریف پڑھنا اپنے سارے مسائل کو حل کر لینا ہے. خبر میں, حشر میں, نشر میں درود شریف کام آنے والا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب مبارک, آپ کا جمال مبارک, چہرے مبارک دیکھتے ہی ایک جو امتی فوری آپ کی رسالت کی شہادت ہے کہ آپ پہ درود پڑھیں گا. تو یہ درود پڑھنے والا سرکار کو فوری خبر میں دیکھتے خوش ہوں گا, اور سرکار بھی اس کو پہچان لیں گے. اس کی یہ تعلق ہے, اور جتنا تعلق مضبوط ہوں گا اتنا بڑا ولی ہے اس دنیا کا. صحیح بات. بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین, پروگرام میں کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جونڈا جی سے بول رہا ہوں, مہاراشٹر.
جی سوال کیجیے. سونڈائچا مہاراشٹر. جی سوال کیجیے اپنا. وہاں سے بول رہا ہوں, میرا سوال ہے. جی سونڈائچا مہاراشٹر. جی آپ کی آواز آ رہی, سوال کیجیے اپنا. ہاں میرا سوال یہ ہے, آپ کی حضرت کو السلام علیکم اور آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے. کہ ہمارے جو سانس ہے ان کو بلڈ کینسر کی بیماری ہے. جی ہماری جو سانس ہے, جی 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 ہماری جو سانس ہے ان کو بلڈ کینسر کی بیماری ہے, اس کی کوئی دعا بتائیے. ہمارا ایک لڑکا ہے, اس کو گھر پہ بیٹھا ہے, روزی نہیں ہے, اس لیے دعا کیجیے. جی جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں کرشمہ بات کر رہی ہوں پونا سے. جی سوال کیجیے. جی ہمارے یہاں پہ گھر پہ بہت ساری پرابلم چل رہی ہے, جیسے کہ گھر میں خیر اور برکت نہیں ہے. جیسے ہمارے گھر میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں, بیماریاں آتے جا رہی, اس کے بعد ہر ایک جو کو بیماری ہوتی ہے اور ہاسپٹلائز کرنا پڑتا ہے. میرے شادی کی بھی بات چل رہی ہے گھر پہ, لیکن وہ شادی کا رشتہ بھی نہیں ہو پا رہا ہے جی بہت دنوں سے. کافی سال 2-3 سال سے رشتے کی بات کر رہے, لیکن وہ ہو رہا نہیں ہے. جی درود شریف پڑھیے, وہی تو آج کا عنوان وہی ہے. کیا کر سکتے ہیں ہم اس طرح. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ضرور آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا, دعائیں بھی بتائی جائیں گی, آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا, اس پر عمل کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی میں الفیہ بات کر رہی پونا سے. جی سوال کیجیے. ہاں میرا ایک سوال تھا مولانا سے جی. کہ ہمارے دادی کا انتقال ہو گیا ابھی رمضان میں. دادی کا؟ رمضان کو. ہاں جی دادی جی کا ہمارے. تو رمضان کی 11 تاریخ کو ہوا, تو اس کا کچھ خاص مطلب کہ ان کا کچھ ایسا اچھی بات ہے نا, ذرا بتاؤ نا. ٹھیک, کیسا ہے رمضان میں موت ہونا, کیسی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو وعلیکم السلام. مولانا صاحب سے جب میں نے سوال کی تھی پونا سے منیرا, تو وہ ہم جو مولانا بتاتے نا وہی کرتے. ہمارا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا, ذکر میں اللہ کے رہتا, طہارت سے رہتا, اور میں بھی اور میری بہو بھی سب لوگ ہم گھر میں نماز اور تلاوت کرتے رہتے, تہجد بھی پڑھتے ہیں. تہجد جی جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. سوال کیا پوچھنا چاہ رہی؟ غالباً کال ان کا ڈراپ ہو گیا, بات تو ان کی ہوگی پوری. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دعائیں. وقت ہو چلا یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھ رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام روحانی دعائیں. روحانی دعائیں. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. روحانی دعائیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا خاص پروگرام روحانی دعائیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں درود شریف, دعا اور دعا کی قبولیت کا مؤثر طریقہ. اور اس پر سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب. پروفیسر صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم بریک کے بعد. اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو اس پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی ہم بنار سے بول رہے ہیں, محمد شاداب. محمد شاداب جی سوال کیجیے شاداب صاحب. جی سر یہ لیجیے سوال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاداب کے گھر سے بول رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سے پوچھنا ہے کہ ہمارے حضور آقا نامدار سرکار دو عالم کے
जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई थी? ठीक, और कोई सवाल? जी, और जी हाँ, और दूसरा सवाल ये है कि दरूद शरीफ के बाद जैसे हर वक्त पढ़ना है तो कौन सा दरूद शरीफ पढ़े हम? दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ें? जी, इसके बारे में जानकारी चाहिए मुझे। जी ठीक, जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं चेन्नई से, मेरा नाम रिहाना है। जी सवाल कीजिए रेहाना साहिबा। जी मौलाना से पूछना है, वो बता रहे थे कि दरूद, इसमें पूछना चाहती हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, ये भी दरूद शरीफ है ना? जी जी जी, और कोई सवाल आपका? जी नहीं, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं श्रीनगर से हूँ। जी सवाल कीजिए। जी मुझे शाहीना का नाम का मतलब जानना है और सालिका का। शाहीना? हाँ, और शाहीना, ये दोनों नाम ठीक है क्या? शाहीना और सालिका। सारिका। हाँ, और कोई सवाल आपका? बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम मोहम्मद अय्यूब खान साहब फौजी रायसेन एमपी से, रायसेन एमपी। जी सवाल कीजिए अय्यूब साहब। सर हमारे कमर में दर्द है सर, कई दिन से, कोई सी दुआएं बता दें कि हमको आराम मिले, और हमारी बीवी को भी दर्द होता है बहुत कमर में, पैरों में, तो हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन कोई सी रूहानी दुआएं हो जो कि आराम मिले सर। ठीक है, आपकी उम्र क्या है अय्यूब साहब? मेरी उम्र सर 50 साल और बीवी के साथ तकरीबन 45 ईयर। ठीक है, प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह ज़रूर आपको दुआएं बताई जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औरंगाबाद से बोल रहे हैं हम। जी सवाल कीजिए। हमारा सवाल है कि हमारे अम्मी ने हमारे भाई की मन्नत मानने थे, गुड़ में तोड़ेंगे करके, तो वो हज को जा रहे हैं, तो तोड़ना क्या नहीं तोड़ना? सवाल आप फिर से दोहरा दीजिए, सवाल समझ में नहीं आया आपका। हमारे अम्मी ने मन्नत मांगे थे कि गुड़ में तोड़ूंगी करके, तो आप हमारे भाई हज पे जा रहे हैं, तो तुमको तोड़ना चाहिए कि नहीं तोड़ना चाहिए? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, हमारे पास जो सवालात हैं वो हम कर लेते हैं कि मोहम्मद शादाब साहब के घर में से कॉल किया गया था, बनारस से सवाल किया था, मोहतरमा ने सवाल किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे नमाज़ किसने पढ़ाई थी? आप सल्लम की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई है, किसी भी ने नमाज। सहाबा आते थे, आपकी खिदमत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना पेश करते थे और चले आते थे। आपकी नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। जी, इनका दूसरा सवाल था कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़े? बहुत अच्छा सवाल है। गुज़िश्ता हमारे प्रोग्राम में हमारी एक बहन ने पूछा था कि सबसे छोटा दुरूद कौन सा है, तो हमने बताया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर चूँकि आपका इसमें आपका नाम मुबारक नहीं है, तो इससे अच्छा दुरूद ये है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, ये दुरूद पढ़ा जाए। और आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से एक किताब शाये हुई 2 वाल्यूम, इतने 2 वाल्यूम, पूरे 2 वाल्यूम में दुरूद शरीफ है। 2 वाल्यूम है इसने, उसमें दुरूद शरीफ मजमुआ है, यानी इंसाइक्लोपीडिया बनाए हैं। तो दुरूद शरीफ लाखों की तादाद में है, जितने चाहे सेगों से आप जो है कर सकते। ये खुद भी एक दलाल खुरात दुरूद शरीफ मजमुआ है। ये हर सिलसिले वाले, तमाम सिलसिले वाले, चाहे चिश्तिया हो, खादरिया हो, नक्शबंदिया हो, तमाम जो है सिलसिले के मुर्शिद पढ़ते हैं और अपने मुरीदों को पढ़ने के लिए कहते हैं। तो ये भी दलाल खुरात का जो मजमुआ है, जो शुरू होता है पीर से, पीर, मंगल, चारशंबा, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तो हर दिन का एक मजमुआ है। तो मेरा ऐसा है कि दुरूद शरीफ कई किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं, मगर कम से कम ये दुरूद पढ़ सकते हैं। और सलात तुनज्जुना है, सलात नारिया है, सलात
درود تاج، بہت سارے درود ہیں، آپ جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں، مگر پڑھیے. اور ہم ابھی جو سوالات آ رہے ہیں کہ پریشانیاں ہیں، شادی نہیں ہو رہی ہے، بیماریاں ہیں، سب کے لیے آپ کم سے کم روزانہ 200 مرتبہ درود شریف کا معمول رکھ لیجئے، انشاءاللہ سب مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. شری نگر سے سوال آیا تھا، حالانکہ انہوں نے معنی پوچھے، شاہینہ کے معنی کائے کے ہوتے ہیں؟ اب شاہین کے تو فارسی لفظ ہے، شاہین ہے، شاہانہ تو وہ شاہ بادشاہوں کا ہے، شاہین تو پرندہ ہے، شاہین اس طرح کا نام ہے. جی. اور سارکہ کے معنی کیا ہے؟ سارکہ تو کوئی سارکہ تو اردو یا عربک لفظ نہیں ہے. سالکہ ہو سکتا ہے، سالکہ اگر ہے تو سلوک کرنے والا، طے کرنے والا، سالکہ ہو سکتا ہے، سارکہ تو کوئی نام نہیں، اردو ورڈ نہیں. جی بہت بہت شکریہ. محمد ایوب صاحب نے سوال کیا تھا ایم پی سے، ان کی عمر 50 سال ہے اور ان کی شریک حیات کی عمر 45 سال ہے. ان کی کمر میں درد رہتا ہے اور ان کی شریک حیات کے بھی کمر میں درد رہتا ہے، اور اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجئے. دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، دوا بھی کرنا. دیکھیے صاحب، جو جوڑوں کے درد کے شکار ہیں ان کو چاہیے کہ 2 چیزیں کریں، بلکہ 3 چیزیں کریں. ایک تو سنت، فجر کی سنت کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اور چاش کی نماز یعنی آج کے 7:30 بجے سے لے کے 12:30 تک پڑھ سکتے ہیں، چاش کی نماز پڑھیں 4 رکعت کم سے کم. یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت ہی مجرب ہے. اور تیسرا کام یہ کریں کہ ہر نفل نماز کے آخری سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ پڑھ کے اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت پڑھیے پابندی سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جوڑوں کے درد کا جو ہے مداوع ہو جائے گا، علاج ہو جائے گا، اور فائدہ بھی ہوگا آپ کو انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، اس کے بعد بتائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ایک منٹ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پونا سے بات کر رہا ہوں، صابر. جی سوال کیجئے. جی میرا سوال ایسا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے، نماز پہ کچھ غلطی ہو گئی جی، تو سجدہ سہو کرنا ہے، تو تحیات کے بعد فوراً سلام پھیر کے واپس سجدہ کرنا، کیا کچھ دوسرا پڑھنا چاہیے اس کے بعد؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور ایک دوسرا سوال تھا میرا. جی مجھے عصر کے بعد سے تھوڑا سا وسوسہ عجیب سے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ بہت دور سے بات کر رہے ہیں. جی ٹی وی سیٹ کے بات کیجئے، صحیح بات کیجئے. جی غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بمبئی سے. سوال کیجئے. میرا سوال ہے کہ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیا؟ اور کوئی سوال؟ بس یہی سوال تھا کہ بتائیے، مہربانی ہوگی. ٹھیک، بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ لکھنؤ سے زیادہ بانو بول رہے ہیں. سوال کیجئے. جی سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے میں دھیان بہت بھٹکتا ہے، تو اس کے لیے مطلب کوئی دعا یا کیا کیا جائے یہ بتا دیجیے، اور طبیعت بھی خراب رہتی ہے. جی اور کوئی سوال؟ جی نہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. جی پروفیسر صاحب پونا سے سوال آیا تھا کہ نماز میں اگر کچھ غلطی ہو جائے تو ایکچولی یہ سجدہ سہو کا طریقہ پوچھنا چاہ رہے تھے، کب سجدہ سہو جو ہے واجب؟ اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو آپ 4 رکعت میں آخر میں بیٹھتے قاعدے میں تو صرف پڑھنا ہے تحیت، پڑھ کے ایک طرف سلام پڑھنا، صرف سلام پھرنا، اس پر 2 سجدے کرنا، 2 سجدے کر کے پھر التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اور جو دعائے معاصرہ پڑھیں گے تو نماز مکمل ہویں گی. جی بہت بہت شکریہ. ممبئی سے سوال آیا تھا، بہن نے سوال کیا تھا کہ اب بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بالکل. جی کیوں؟ اگر وہ سعادت نہیں ہے تو بھائی بہن کو، بہن بھائی کو کسی کو بھی. جی لکھنؤ سے بہن نے سوال کیا تھا کہ نماز پڑھتے وقت دھیان جو ہے بھٹک جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے، اس کے لیے کیا کرے؟
فطرت ہے جب آپ نماز کے لیے ٹھہریں گے، خاص طور پر جماعت سے پڑھنے والوں کے لیے، مردوں کے لیے پریشانی ہے، پھر بھی عورتوں کے لیے موقع ہے کہ نماز تنہا پڑھتے تو سورہ فاتحہ پڑھتے، ضم سورہ پڑھتے، تو ان کو وسوسے کم آنا چاہیے. اگر اس کے باوجود بھی پڑھتے وقت وسوسے آئے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. نماز میں کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کرنا، کوالٹی والی نماز والی وہی ہے جس میں وسوسے نہ آئے اور اللہ طرف متوجہ ہوں. اس کے باوجود بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی وسوسے آتے ہیں تو نماز میں کچھ فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی. وسوسے جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ چوری وہاں ہوتی ہے جہاں مال ہوتا ہے، ایمان جہاں ہوتی ہے تو شیطان جو کوشش کرتا ہے وسوسے ڈال کر آپ کو نماز سے دور کریں. آپ پریشان مت ہوئیے، نماز میں وسوسے آنے سے نماز کی کوالٹی تھوڑی ڈسٹرب ہوتی ہے مگر نماز قبول ہوتی ہے. جب عادت ہو جائے گی، جب پڑھتے پڑھتے عادت ہو جائے گی، عادت بنا لیں گے تو پھر وہ وسوسے بھی نہیں آئیں گے. اسی لیے تو آپ نماز پوری پڑھ کے آخر میں کیا کریں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا بول رہے ہیں کہ اللہ جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نہیں پڑھ سکی، آپ اپنے فضل سے قبول کر لیجئے. یہی وہ دعا ہے جس کی وجہ سے نماز کی قبولیت کی گارنٹی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. ایک اور سوال کرنا چاہوں گا، جیسے ہمارے ناظرین کا اکثر سوال رہتا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں تو دعا جو ہے جلدی قبول نہیں ہوتی ہے، جلد دعا قبول ہو جائے اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے صاحب، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. مگر یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ تم دعا مانگتے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ میں تم جو مانگو میں دیتا ہوں. کیونکہ بعض وقت بندہ ایسی چیز مانگتا جو اس کے لیے خود خطرناک رہتی، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس کو. تو یا تو دعا فوری قبول ہوتی یا اس سے اچھی چیز ملتی جو بندہ مانگا اس سے چیز دیتی، لیکن بندے کو احساس نہیں ہو پاتا ہے. یا پھر اس دعا کے بدلے میں اس سے گناہ بلائیں اس کے ٹل جاتے، یا پھر یہ دعا ذخیرہ بن کے آخرت میں آتی. ایک بندے کے نام عمل تو ڈھیر سارے نیکیاں، تم نے بولیں گا کون خوش نصیب ہے یہ بندہ جس کے اتنے نیکیاں، تو بولے معلوم گا کہ یہ تیرے اعمال ہے، میرے تو اتنے اعمال نہیں ہے. بولے تیری دعائیں نہیں قبول کر کے آج کے دن کے لیے اٹھا کے رکھے تھے، اس دن تمنا کریں گے کاش میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اچھا تھا. یہ ہے تو دعا کرنا عبادت ہے، دعا کرنا بندی کی علامت ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر فوری دعا قبول نہیں ہو رہی تو دعا کا دامن مت چھوڑیے. جیسے ہمارے ابھی بہن نے کہا میرا بچہ تہجد پڑھتا ہے، روزہ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مبارک، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کا جو مدعا ہے، جو دعا ہے ضرور قبول ہوں گی، اب نہیں تو بعد میں، اور اس سے اچھی چیز ملیں گی جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے. اور اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہر چیز کے خزانے ہیں. تو اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اس پر صبر کرنا مگر دعاؤں کے دامن نہ چھوڑنا. حضرت ابراہیم، حضرت زکریا بوڑھے ہو گئے، کمر جھکے، بال سفید ہو گئے مگر دعا چھوڑے نہیں. کیوں؟ بولے کہ ہم بوڑھے ہو گئے مگر اللہ کی رحمت ابھی بھی جوان ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم کو اولاد ہوں گی اور ہوگی بھی. تو یہ ایمان تھا، ان کا ایمان تھا، ایمان تھا. انبیاء کی سیرت کے روشن پہلو ہے. ہم کو چاہیے کہ دعا سے مایوس نہ ہونا چاہیے اور دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ دعا کیا مقل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے. اسی لیے دعا کرنا چاہیے مگر دعا کے آداب کے ساتھ، کہ عاجزی ہو، تضرع ہو اور حرام نوالا نہیں آنا. ایک حرام نوالا جاتا ہے 40 دن کی عبادت رد ہوتی، 40 دن کے بعد آپ بولیں 40 دن میں کیا رکھا ہے، لاجک کیا ہے، تو اس کا اثر 40 دن تک رہتا. تو اسی لیے حلال کھانا اور جو ہے تضرع اور اس میں عاجزی انکساری ہو. اور میں جیسا کہ عرض کیا کہ درود کے نماز کے دعا کے آداب ہے کہ پہلے اللہ کی حمد بیان کرے، نبی پر درود بھیجا جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، پھر اپنا مدعا بھیجا جائے، پھر درود شریف آمین کہیں، پھر درود شریف کے ساتھ پیک کرے، اس کے بعد بھیجے. تو وہ پورا بنڈل جاتا ہے، رحمت والا بنڈل، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا. جی بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی، ان کو جو ہے دعائیں بتائیں. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام روحانی دعائیں. مجھے امید ہے کہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. ان تمام ناظرین کا جنہوں نے پروگرام دیکھا یا اس پروگرام کا حصہ بنے. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے دوست احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو.